اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے یہ جو موضوع دیا ہے ڈاکٹر صاحب، قرض اور اس کی ادائیگی، مجھ جیسے امام الغربا نے تو قرض اٹھا کے عید منائی ہے، تو جو عید کی خوشیاں ہیں اس قرض کی ادائیگی پہ بات کہلوا کے ان خوشیوں کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ موضوع اگر آئندہ اتوار کے لیے رکھ لیا جائے۔ میں جب اس دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے ایک خیال ہوا کہ آج ابتدا میں ایسی چیز پر گفتگو کی جائے جس سے ہم سب بہت ہی اچھی طرح واقف ہیں، تو وہ چیز جس سے ہم ہمیشہ سے واقف ہیں اس سے واقفیت حاصل کر لی جائے۔ الحمدللہ ابھی مسلمانوں نے عید منائی ہے، تو اس کے ریفرنس سے وہی موضوع میرے ذہن میں آیا، اور وہ چیز ہے جسے ہم خوشی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پاس خوشی کی کوئی وجہ نہ ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب کسی شخص کو خوش دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہا ہو۔ تو کہیں لاشعور میں ہماری یہ بات موجود ہے کہ ہمارے خوش ہونے کے لیے کسی وجہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ عجیب سی چیز ہے۔ حالانکہ خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے، یہ خوشی خود ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور مزہ یہ ہے کہ خوشی ان چیزوں سے جنریٹ ہوتی ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چھن جائے، اس میں کمی واقع ہو جائے تو ہمارے لیے صدمے کا باعث ہوگی، تو ہم اس چیز کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ لیکن لطیفہ یہ ہے کہ سینے سے لگا کے رکھنے کے باوجود وہ چیز چھن جاتی ہے۔ وہ ہے ہمارا اپنا مال و دولت۔ آپ زندگی میں بہت سے فقیروں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ فقیر بمعنی بیگر نہیں، بلکہ بمعنی درویش میں بات کر رہا ہوں۔ عام طور پر ان درویشوں کے پاس کھانے کو فوڈ آئٹمز نہیں ہوتی، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے وقت کا کھانا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ رہنے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ہوتی، پہننے کو پورا کپڑا نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی لوگ وہ ہیں جو ہر وقت خوش نظر آتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو انہیں اتنے بظاہر دنیاوی طور پر برے حالات میں رہتے ہوئے بھی خوشی دے دیتا ہے؟ تو اگر ہم فقیر کی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں، قریب سے جا کے گہرائی سے اسٹڈی کریں، اس کی کرامات میں، اس کے مستجاب دعوات ہونے میں کھو نہ جائیں، اس کی زندگی کو ہم اگر گہرائی سے دیکھیں گے جب، تو ہمیں
یہ پتہ چلے گا کہ باوجود اس کے کہ اس کے پاس دنیاوی آسائشیں نہیں ہیں، اس دنیا کی کسی بھی معیار پر اسے ہم پرکھیں، بائی اینی اسٹینڈرڈس، بائی اینی یارڈ اسٹک، تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ ورلڈ بینک کی زبان میں پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ خوش ہے۔ تو جب ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ فقیر صرف دینے میں یقین رکھتا ہے، نہ صرف یقین رکھتا ہے بلکہ اس پہ عمل کرتا ہے، گرچہ اس کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں۔ جب اس کے پاس دینے کے لیے کوئی میٹیریل چیز نہیں ہوتی تو لوگوں کے دکھ درد سن کے انہیں تسلی دے دیتا ہے، پھر بھی دیتا ہے کچھ نہ کچھ، چاہے وہ تسلی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو کچھ میسر آ جائے جو اس کی اپنی ضروریات سے بھی کہیں کم ہے، اس کے باوجود وہ ان چیز وہ دوسروں کو دے دے گا۔ ایک تو وہ دینے میں یقین رکھتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گلے شکوے نہیں کرتا۔ کوئی شخص اسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ دے دے، کتنی ہی اس کی مخالفت کرتا چلا جائے، کتنی ہی دشمنی اس سے کر دے، وہ شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ گلے شکوے ایسی چیز ہے، شکایت کرنا ایسی چیز ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ دو چیزیں وہ ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں خوشی اس کے اندر سے پھوٹتی ہے، یوں وہ دنیاوی طور پر تہی دامن ہونے کے باوجود خوش دکھائی دیتا ہے۔ ایک مغربی مفکر جنہوں نے بے تحاشا کتابیں لکھی اور زندگی کی مختلف جہتیں، مختلف پہلو ان پر کتابیں لکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مجھے سچی خوشی کی تلاش ہوئی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دنیا میں کوئی شخص ایبسولوٹ ٹرمز میں بھی خوش ہے یا نہیں ہے، حقیقی خوشی کسی کو حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ اس نے دنیا کا دورہ شروع کیا، اس ضمن میں ہیڈز آف دی اسٹیٹ سے بھی وہ ملا، گورنمنٹ سینئر گورنمنٹ فنکشنریز سے ملتا رہا، بزنس مین سے ملا، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف لوگ جو تھے ان سے وہ ملا، لیکن بقول اس کے مجھے حقیقی معنوں میں کوئی خوش انسان دکھائی نہیں دیا۔ تبت کے قریب پائے جانے والے جنگلات میں تھا اور اس کے بعد اسے تبت جا کے اپنا یہ وزٹ ٹرمینیٹ کر دینا تھا۔ تو تبت سے پہلے جو جنگلات آتے ہیں ان جنگلات میں اسے ایک سادھو ملا جو لکڑی کا ایک تختہ بچھائے ہوئے تھا اور اس پر سیدھے رخ کیل گڑے ہوئے تھے، جو کیل کا پوائنٹڈ حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کو اپورڈ تھا،
اس سادھو نے جسم پر سفید مٹی، ملتانی مٹی وہ ملی ہوئی تھی، اور اس تختے پر کیلوں پر وہ لیٹا ہوا تھا. کیلوں کے چبھنے سے اس کے جسم سے خون رس رہا تھا. تو اس برطانوی مفکر کے بقول کہ میں نے دیکھا کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو حقیقی معنوں میں خوش ہے، لیکن جس انداز میں اسے خوشی ملی ہے اس انداز کو دیکھ کے میں نے سچی خوشی سے توبہ کر لی. وہ برطانوی مفکر ہے، خدا کے وجود سے منکر. وہ ایک چیز کو نہیں بھانپ پایا کہ انسان کو سچی خوشی ملے گی دوسروں کے لیے دکھ اٹھانے سے. سچی خوشی ملتی ہی دکھوں کے ذریعے سے ہے، اس کے بغیر سچی خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. جو کسی زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم قرب الہی کے لیے سفر جاری کرتے ہیں تو اس سفر کی ابتدا میں رب تعالیٰ انسان کو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پیس کے اس کا سرما بنا دیتا ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو کہ مزہ آتا ہے انسان کا سرما بنانے میں، بلکہ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں. جیسے اسلام کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے، نیگیشن سے. کوئی شخص اس نیگیشن میں گئے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں پاتا. کسی بھی غیر مسلم کا مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور کلمے کی ابتدا نفی سے ہے، لا نہیں ہے. تو اسلام میں تو سلامتی کی ابتدا ہی نیگیشن سے ہے. اسلام کا اصل مطلب سلامتی ہے، تو اس کی ابتدا نفی سے ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے جس بات پر زور دیا ہے اس بات کو اس نے نفی سے شروع کیا ہے. نہیں جا سکتا کوئی شخص جنت میں جب تک کہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص مومن. وہ ایسا جملہ جہاں اللہ نے کسی چیز پر ایمفسائز کیا ہے، اس کی ابتدا اس نے نفی سے کی ہے. تو روحانیت میں بھی کوئی شخص آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ وہ اپنی ذات کی نفی نہ کر دے. وہ تمام کنسیپٹس، تمام انڈرسٹینڈنگز جو اس سفر کی ابتدا تک اس کی تھیں، وہ تمام تجربات جو اس نے کیے تھے اس کی نفی ہوگی. خود اس کی اپنی ذات کی نفی ہوگی. اس نفی میں سے پھر مثبت ابھرے گا. اس نفی کو کرتے ہوئے ہم دکھوں سے گزرتے ہیں. تو جب ان دکھوں سے ہم گزرتے ہیں ہماری انا کچلی جاتی ہے، ہماری مرضی کرنے کی عادت کو ختم کیا جاتا ہے. اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو بالکل وائپ آف کر دیتے ہیں. تو پھر انسان روحانی طور پر کلین سلیٹ ہوتا ہے. تو اس کلین سلیٹ پر پھر ہم جو چاہے تحریر کر دیں.
اس کلین سلیٹ پر لکھی ہوئی چیز نمایاں ہوتی ہے، اور جتنا دبا کے چاک کو ہم استعمال کریں گے اس سلیٹ پر، اتنی ہی واضح تحریر ابھرے گی۔ تو روحانیت میں جتنا زیادہ جبر ہم اپنی ذات پر کریں گے، اپنی خواہشات کے اگینسٹ، اتنا زیادہ روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ اسی دکھ اور درد سے جب ہم گزرتے ہیں اور روحانیت کے ایک خاص مقام پر آتے ہیں جہاں ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے رب کا، تو یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ خوش رہتا ہے، اس کے اندر خوشی بھری ہوتی ہے، اسی لیے فقیروں کے چہرے دمکتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہوگی ہمیشہ۔ یہ چہرے کی چمک اور آنکھوں کی چمک حقیقت ان کی اس اندرونی خوشی کی چمک ہے جو اس کے اندر بھری ہے۔ لیکن پھر دوبارہ وہ بات دہرا دوں گا میں کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں دوسروں کو کچھ دینے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ اگر ہمارے پاس کسی کو تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں تو کم از کم ہم دوسرے کو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں۔ دیا جانا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ دینے کا پروسیس جاری رہے، دوسروں کو دیتے رہیے، رب آپ کو اندر سے بھر دے گا، رب آپ کی ضروریات کا ذمہ دار ہو جائے گا، اور انسان کی تمام ضرورتیں غیب سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ رب تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ میں انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اسے توقع نہیں ہوتی۔ وہ اس آیت کے مصداق واقعتاً انسان کو اس جگہ سے رزق فراہم کر دیتا ہے جس کا کبھی انسان نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے ہم ہر وقت خوش رہیں، تو دوسروں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ دیتے رہیے۔ جب کوئی شخص آپ سے ملتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجیے، اور کچھ نہیں تو اس کو ایک مسکراہٹ ہی دے دیجیے۔ ان شارٹ، آپ فقیر کا وہ پرنسپل اپنا لیجیے کہ میری خوشیاں سب کی ہیں لیکن میرے دکھ صرف میرے ہیں۔ یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ کہیں اپنے دکھ کسی سے شیئر کر لیں، قطعاً نہیں۔ فقیر کے دکھ اس کے اندر رہنے چاہیے، اور ان دکھوں کا ایک ہلکا سا عکس بھی کبھی چہرے پر آنے نہ پائے۔ آپ کے قریبی ترین رشتے، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کی اولاد، کبھی ان کو ہلکا سا شبہ نہ ہونے پائے کہ آپ کے اندر کتنے دکھ بھرے ہیں۔ یہی فقیر کی شان ہے، اس کے دکھ دکھائی نہیں دیں گے کبھی، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کی باڈی لینگویج سے، اور نہ اس کی آنکھوں سے۔ یہی فقیر کی شان ہے۔ لیکن خوشیاں وہ اپنے پاس کبھی نہیں رکھتا، وہ خوشیاں سب سے شیئر کر لیتا ہے۔
اور مزہ یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں سب سے کم شیئر خود اس کا اپنا ہوتا ہے. اپنے پاس اپنی خوشیوں میں سے بہت کم حصہ رکھے گا، باقی سب کو لٹا دے گا، جس کے جواب میں رب تعالیٰ سے اس کو دائمی خوشی عطا ہوتی ہے. تو یہ فقیر کا موٹو ہے کہ میری خوشیاں سب کی خوشیاں ہیں، لیکن میرے دکھ صرف میرے ہیں. اس پہ عمل کر لیجئے اور دیکھیے رب تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں، اور اس کے جواب میں رب کیا کیا انعامات ہمیں دیتا ہے. اور اس سلسلے میں کوئی اگر جی میں اندر سے بہت دکھی ہوں اور ہنس کے مل رہا ہوں دوسرے سے، تو کیا یہ ایک طرح کا جھوٹ سا نہیں ہو جاتا اس طرح سے؟ یعنی میں پریٹینڈ کر رہا ہوں جس طرح سے. دیکھیے، نہ تو یہ جھوٹ ہے اور نہ منافقت. یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. اس کے پیچھے فلسفی یہی ہے کہ دکھوں کا اظہار رب تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے. جب ہم اپنے دکھوں پر واویلا کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے اور میرا رب ان دکھوں سے مجھے نجات دلا دے گا. ایک اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے دن بھی نہیں رہیں. ایک اور ہمارا ایمان ہے کہ رات جتنی اندھیری ہوتی ہے اور رات جتنی زیادہ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اس کا انجام اجالا ہے. ہر رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. جتنا زیادہ گھپ اندھیرا ہوگا، طلوع ہونے والا سویرا اتنا ہی اجلا ہوگا. تو جب یہ امید باقی ہے تو پھر واویلا کس چیز کا؟ اور اگر ہم واویلا کرتے ہیں تو وہ ہماری مایوسی کو ظاہر کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی آپ کو معلوم کیا ہے. تو جو شخص اپنی رب کی رحمتوں پر یقین کر کے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ دکھ ختم ہو جائیں گے، میرے رب نے مجھے کل تک خوشیاں دی تھیں، آج اگر یہ وقتی طور پر دکھ آ گئے ہیں تو میرا پروردگار ان دکھوں کو پھر خوشی میں بدل دے گا. تو اگر یہ ایمان ہے تو پھر اف زبان سے نہیں نکلتی. ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے. تو جو چیز آپ ہنسی خوشی برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس کا اظہار نہیں ہوتا. اس لیے اگر اندر سے کوئی شخص بہت دکھی ہے لیکن اپنے آپ کو وہ خوش ظاہر کر رہا ہے، تو در حقیقت ان اے وے انڈائریکٹلی یہ شکر گزاری ہے اس کی، کہ اپنے رب کا اتنا شکر گزار بندہ ہے کہ دکھوں پر بھی وہ خوش ہے. یہ اللہ پر توکل اور اس پر بھروسے کی نشاندہی کرتی ہے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، انسان کی نیچر ہے کہ وہ خوشیاں ہوں چاہے غم ہوں وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. تو ناٹ ان اے وے آف کمپلینٹ، بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دکھ اور خوشی شیئر کر سکتا ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں، اگر اس دروازے کے باہر
شدت کی آواز پیدا ہو تو ہماری انسٹنکٹ یا سادہ لفظوں میں انسانی فطرت کیا ہے کہ ہم فوراً پہلے پلٹ کے دیکھیں گے، اگر کچھ دکھائی نہ دے تو ہم کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا ایک دم سے یہ جھٹکا لگے گا ہمارے جسم کو۔ سائیکالوجی کی زبان میں اسے انسٹنکٹ کہتے ہیں، لے مین لینگویج میں اسے فطرت کہتے ہیں۔ لیکن ایک فوجی جو ہے، اس طرح دھماکے کی آواز ہونے سے اس کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ فوراً زمین پہ لیٹ جائے گا، رائٹ؟ اٹھ کر کھڑا ہو کے کبھی نہیں دیکھے گا وہ۔ کیوں؟ انسانی فطرت تو یہ ہے کہ وہ پلٹ کے ضرور دیکھے گا، کھڑے ہو کے دیکھے گا۔ تو وہ فوجی بھی تو انسان ہے۔ فرق کہاں آیا ہے کہ اس کی ٹریننگ نے، اس کی تعلیم نے اس کی اس فطرت کو بدل کے اس کو ریپلیس کر دیا ہے ایک اور چیز سے، کہ جہاں وہ دھماکے کی آواز سنے گا فوجی فوراً لیٹ جائے گا۔ تو اسی لیے تو ان چیزوں کا انعام بہت ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ اس فطرت کا حصہ، چاہے دکھ ہو یا خوشی، اسے شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کا آدھا حصہ تو قائم رہنے دیتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو شیئر کرواتا ہے دوسروں کے ساتھ، لیکن باقی آدھے حصے کو وہ اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے اور اس خوبصورتی سے چھپاتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دکھی بھی ہے۔ یہ جو اسے قابو میں لانے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اسی کا اجر اللہ سے اس کا بے پایا ملتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال دیا ہے کہ مولا کائنات اور مشکل کشا کا کیا مطلب ہے، اور یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ اس پر ایک زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے مسلمانوں کی مختلف مکتب فکر کے لوگوں کے درمیان۔ اگر اسٹرکٹلی دیکھا جائے، حاجات پوری کرنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا تو صرف رب ہے۔ یہ قوتیں رب ہی کے پاس ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے بندوں پر اتنا مہربان ہو جائے کہ اپنے پاس جو مال و زر ہے، جسمانی قوت ہے، ذہنی قوت ہے، ان سب کو وقف کر دے دوسروں کے فائدوں کے لیے، تو کسی شخص کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے استعارن اگر یہ استعمال کر لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے شاعر چہرے کو کھلے قرآن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سی غزلیں دیکھی ہوں گی مختلف شعراء کی، جس میں انہوں نے جن کی بھی شان میں وہ غزل کہی، ان کے چہرے کو یہ بتانے کے لیے کہ کس قدر خوبصورت چہرہ ہے، اس کو کھلے قرآن کی تشبیہ دی ہے۔ تو کسی انسان کا خواب وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چہرہ قرآن کا مقابلہ تو نہیں کرتا، لیکن اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تو اگر تو اس سینس میں کیا جائے جس طرح اس شاعر نے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جس کے بارے میں اس نے غزل تحریر کی ہے، وہ غزل کہی ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، قرآن سے تشبیہ دے دی اسے، تو کسی عظیم ہستی کی ان خوبیوں کو کہ انہوں نے اپنی تمام عمر، اپنی تمام اثاثے
خواہ وہ ان کے انٹلیکچوئل ایسٹس تھے، ان کی فزیکل اسٹرینتھ تھی، یا ان کے میٹیریل ایسٹس تھے، وہ وقف کر دیے دوسروں کے لیے کہ کسی کے مشکل میں کام آ جائے. تو اس نسبت سے انہیں مشکل کشا کا خطاب دے دیا گیا. تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر انہیں واقعتاً قاضی الحاجات اور مشکل کشا سمجھ لیا جائے تو شرک میں چلی جائے گی بات. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب ایک بہت عظیم ہستی، ان کا خطاب جو ہے سیف اللہ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے. تو کیا خیال ہے، اللہ نے شیر پال رکھے ہیں کیا، یا اللہ تلوار سے لڑتا ہے؟ تو کوئی شخص اللہ کی تلوار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا لقب ہے وہ. اسی طرح اسد اللہ لقب ہے. تو اگر اس سینس میں مشکل کشا ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن کسی غیر اللہ کو، خواہ وہ کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہو، اس کو یہ سمجھ لینا کہ وہی ہماری حاجات کو پوری کرتے ہیں، وہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح مولائے کائنات کا ہے. مولائے کائنات صرف رب ہے، لیکن ان معنوں میں کہ اب اتا ترک وہ ترکوں کے والد ہیں، اب سارے ترک ان کی اولاد تھوڑی ہیں. قائد اعظم ہیں، وہ ایک صورتحال کو، کسی کی عظمت کو، کسی کے بڑائی کو واضح کرنے کے لیے اگر لقب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کو واقعتاً یہ سمجھ لینا کہ اس میں وہ چیز ہے، وہ غلط ہو جائے گا. یہ سوال ایسا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسانی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے تو قبر کے عذاب کی وعید جو سنائی جاتی ہیں، اس کا روح پر کوئی اثر ہے؟ اس کی وضاحت کر دی جائے. وہ چیزیں جس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، ہم اس کی قرید میں نہ پڑیں تو بہتر ہے. اگر ان چیزوں کا واضح کرنا انسان کے مفاد میں ہوتا تو رب تعالیٰ یقیناً ان کو واضح کر دیتا. نہ صرف حیات بعد از موت اس کو مخفی رکھا اللہ نے، تقدیر اور روح کو بھی اسی طرح مخفی رکھا، ایک ہلکا سا اس کا بیان کر دیا. بلکہ تقدیر پر ڈسکشن سے منع فرمایا، روح پر ڈسکشن سے منع فرمایا کہ بس کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے. تو ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے تو بہتر، جس کو مخفی رکھا گیا ہے. ہم سب بھٹکیں گے اس میں. ہم میں سے کوئی بھی اس کی مصلحتوں کو، ان کی باریکی کو بیان کرنے پہ قادر نہیں ہے. جیسے روح پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا، بڑے بڑے جید عالم اور فقیہ محدثین، ان سب نے روح پر قلم اٹھایا، لیکن سوائے اس کے کہ ہر شخص
بالآخر اس کی بھول بھلیوں میں بھٹک کے رہ گیا، اسے واضح نہیں کر پایا۔ ماں سوائے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کتاب روح پر لکھی، اس کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، میں آپ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے حقیقت روح انسانی۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب ہے۔ امام غزالی کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ روح کو ایک حد تک، آئی ریپیٹ، ایک حد تک بیان کر دیں بغیر بھٹکے، ورنہ جتنے اس سے پہلے کتابیں لکھی گئیں، پیپر لکھے گئے، جتنے بھی آرٹیکلز لکھے گئے، ان سب کے اندر کلیئرلی ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ بھول بھلیوں میں بھٹک گئے۔ پھر یہی حال تقدیر کا ہے۔ تقدیر کو کوئی پوری طرح واضح نہیں کر سکا، اور آخر میں حیات بعد از موت انسان اس میں گم ہوتا ہے، اس لیے اسے مخفی رکھا گیا۔ مجھے جس حد تک پتا میں تو بیان کر دوں گا، لیکن اس سے ہمارے ذہن اور پرگندہ ہو جائیں گے اور فرسٹریشن آئے گی ہمارے اندر۔ تو مناسب یہی ہے کہ اللہ سے ہم عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہیں کہ یا اللہ تو اپنے امان میں رکھ، ہمیں اس عذاب قبر سے بچا دے، کیونکہ عذاب خواہ کہیں کا بھی کیوں نہ ہو، وہ عذاب ہے، ناقابل برداشت ہے، تو اس سے پناہ ہی مانگتے رہیں۔ تو بھلے کوئی چیز ہمیں نہیں بھی پتا، تو اتنا تو معلوم ہے کہ وہ ہے عذاب، چاہے کسی طرح کا عذاب ہے، تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ ری انکارنیشن مسئلہ آواگون کو کہتے ہیں۔ ہندو مائتھالوجی کے مطابق جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ کسی زندہ شخص میں داخل ہوتی ہے، اور وہ کیسے شخص میں روح داخل ہوئی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال گزشتہ زندگی میں کیسے تھے۔ اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حیات بعد از موت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر ہم روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے، یوم حساب پر یقین نہیں رکھتے، اور یوم حساب کے نتیجے میں ہونے والی سزا و جزا پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم کبھی مسلمان ہو نہیں سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری روح کسی اور شخص کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ ہاں، ہم روز حساب اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اللہ لایا تھا، وہ اس پر قادر ہے۔ اور ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، اور اس پر بیس کر کے سزا و جزا کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہم اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں ملنے والی آخرت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ تو اسلام کا، ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ لیکن روح کسی اور کے جسم میں داخل ہو جائے، اس کے اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں۔ البتہ یہ ہندوازم میں بڑا اسٹرانگلی مانا جاتا ہے اس کو۔
کائنات جو اس میں ہم رہ رہے ہیں سر، اس کے متعلق تو ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی انتہا کیسے ہوگی. تو کیا اس سے پہلے بھی سر رب نے کبھی ایسی کائنات کوئی تخلیق کی، یا صرف یہی ایک؟ دیکھیے، اب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ زمین ہے، کرۂ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس سے متعلق کچھ اور پلینٹس ہیں جو اس کے چاند کہلائیں گے. یہ کل کائنات کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے. کائنات وہ ہے جس میں تمام سیارے اور تمام سیارچے بشمول اس کرۂ ارض کے، سورج کے، اور اس جیسے کئی سورج اور گیلیکسیز، یہ تمام چیزیں، آسمان، یہ سب چیزیں مل کر کائنات کہلاتی ہیں. لیکن آپ کا اشارہ غالباً اس کرۂ ارض کی طرف ہے. یہ ٹوٹل کائنات رب نے 6 دن میں تخلیق کی ہے. یہ سب ایک ہی وقت میں وجود میں آ گئیں ان 6 دنوں کے اندر اندر. البتہ اس کرۂ زمین پر ہم سے پہلے کئی تہذیبیں آئیں جو بہت کمال کو بھی پہنچی. ان میں سے بہت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے وہ تباہ کر دی گئیں. تو جب سے کرۂ ارض پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور یہاں ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی، اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. بارہا تہذیبیں آئیں. ابھی حال ہی میں ایک تہذیب دریافت کی ہے جو ایجپشین سویلائزیشن سے پہلے کی ہے، اور جو اس کے آثار ہمیں ملے ہیں، اس کی کچھ باقیات ملی ہیں زمین کی بہت گہرائی میں جا کے. جو آنکولوجسٹ ہیں ان کے اندازے کے مطابق وہ قوم ہم سے کہیں زیادہ تہذیب یافتہ تھی، ہم سے زیادہ ایڈوانس تھی ٹیکنالوجیکلی. سائنس کا علم ان کا ہم سے کہیں زیادہ تھا. تو اس طرح یہ کئی ایک تہذیبیں آئیں ہم سے پہلے، اور وہ جو قانون فطرت ہے ایک کہ ہر کمال راہ زوال، تو جو بھی اپنے عروج کو پہنچا ہے اسے زوال ضرور آیا ہے. یہیں کسی نشست میں نے ذکر کیا تھا کہ اس بحر نور سے جو عرش پر ہے، اس سے 1,18,000 نہریں نکلی ہیں، اور وہ سب نہریں علوم کی ہیں. اب تک یہ جس سویلائزیشن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو ایجپشین سویلائزیشن سے پہلے تھی، اس کا ابھی تعین نہیں ہوا کہ کتنے ہزار سال پرانی ہے. وہ آنکولوجسٹ اس پر کام کر رہے ہیں. یہ وہ تہذیب تھی جن کے پاس 50,000 علوم جن کی دسترس میں آ گئے تھے. ہم تو ابھی 30s میں لڑک رہے ہیں، ان سے کہیں پیچھے ہیں. تو جو بھی کمال کو آیا ہے اسے زوال ضرور ہے. یا ہم مارکیٹنگ کی لینگویج میں جو کہتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. وہ پروڈکٹ خواہ قدرت کی ہو یا انسان کی، اس کا ایک لائف سائیکل ہے، اور وہ پروڈکٹ
اپنا لائف سائیکل کر کے مکمل کر کے پھر ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک مارکیٹنگ کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہم اس لائف سائیکل کو کس طرح رینیو کرتے چلے جاتے ہیں، اسے پرولونگ کر دیا کرتے ہیں. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پہ کدھر میں آپ کو لے جاؤں گا. ابھی مجھ پہ ٹماٹر برسنے لگیں گے، ایسا ڈرائی سبجیکٹ ہے وہ تو. لیکن وہ لائف سائیکل ہے. تو تہذیبوں نے بھی اپنے لائف سائیکل مکمل کیے اور پھر وہ ختم ہو گئیں. وجوہات اس کی خواہ کچھ بھی رہی ہوں، لیکن اپنے زوال کو پہنچ گئیں. تو اس لیے ہم سے پہلے بہت سی تہذیبیں آئیں اور ختم ہو گئیں. قرآن میں ذکر ہے بہت سی تہذیبوں کا. شاہ صاحب، حج کے بارے میں کئی لوگوں سے سنا گیا ہے کہ بندہ جب حج کرنے جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس سلسلے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، جن لوگوں کا حج اللہ قبول فرماتا ہے وہ واقعی گناہوں سے پاک کر دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، کوئی توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں. حج تو بہت اعلیٰ رفع چیز ہے، جو انسان خود اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جس ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی وہ چاہے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اور اس توبہ کے بعد انسان بالکل کسی بچے ہی کی طرح گناہوں سے پاک ہوتا، معصوم ہوتا ہے. لیکن یہ تو آپ کے سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا. تو اب آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد میں ایک ضرور گزارش کروں گا کہ صاحب آپ یا میں اس انتظار میں کیوں رہیں اور اس امید پر گناہ کیوں کرتے چلے جائیں کہ حج کو جائیں گے اور پھر کسی نیو بورن بیبی کی طرح بالکل معصوم ہوں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. در حقیقت ہم مسلمان اب ہر چیز میں شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں. نمازیں بھی ہم وہ تلاش کرتے ہیں جس کے بارے میں کہیں سے کوئی روایت، کوئی حکایت، کوئی حدیث ہمیں ایسی ملے کہ ایک نماز 1000 سال کی نمازوں کے برابر ہے، تو وہ کہ چلیے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، 1000 سال کی نمازیں تو ادا ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تو تعلیم ہم کو یہ دی کہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی کوشش ہم پر فرض ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. جب ہم کوشش کر چکے ہیں تو پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم وہ ایفرٹ نہیں کر سکے جو ایفرٹ ہمیں کرنا چاہیے تھی. تاہم جو قوتیں بھی تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ذہنی یا جسمانی، ہم نے ان قوتوں سے بھرپور کام لے کے اپنی کسی کوشش کر لی ہے. تو مہربانی فرما اور ان کوششوں میں برکت دے دے اور اس کا وہ نتیجہ دے دے جو ہمارے بہترین مفاد میں ہو. یہ تو ہے وہ جو ایک مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں
اب دعا پہلے ہے، اور اگر کہیں کسر باقی رہ جائے تو تھوڑی سی کوشش کر لی جائے۔ ہم اس رویے کو آ گئے۔ قرآن پاک رب تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ کیا تھا؟ کہ ہمارے دل سے اس دنیا کی محبت نکال دے۔ تو جس دنیا کی محبت نکالنے کے لیے قرآن سبق دیتا ہے ہمیں، بدقسمتی سے ہم نے اسی قرآن کو یہی دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ ہم مختلف قرآنی آیات اور صورتیں پڑھتے ہیں، اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہ خود اپنی ذات پر ہم ظلم کرتے ہیں۔ اس سے سیدھی راہ سیکھنے کی بجائے جس سے وہ منع کر رہا ہے اسی کو کمانے کے لیے اسے استعمال کرنے لگ گئے۔ تو یہی حال حج کا ہے۔ اب حج کے بارے میں ایک شکایت آپ اکثر لوگوں کی زبان سے سنیں گے کہ صاحب طواف کے دوران جو دعا میں نے مانگی، یا میدان عرفات میں جو دعا مانگی ہم نے، یہ جبل رحمت پر جو دعا مانگی وہ تو قبول نہیں ہوئی، لیکن دوسری دعا قبول ہو گئی فوراً۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ رب تو زبان نہیں دیکھتا کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، رب تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں یا اور مناسک حج پورے کر رہے ہوتے ہیں تو زبان سے تو دعا آدمی کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے، سوچتا کچھ اور ہے وہ۔ اب اگر میں دعا تو مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، اور دماغ میں یہ ہے کہ وہ جو میں گندم کا ذخیرہ کرایا تھا پتہ نہیں اس کا ریٹ گرا ہے یا بڑھا ہے، اور اگر وہ ریٹ گر رہا ہے تو میرے بیٹے نے اس کو بیچ کے فارغ ہو گیا یا نہیں ہوا، سوچ میں یہ رہا ہوں۔ تو گناہ تو کیا معاف ہوں گے، وہ گندم والا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا کہ وہ دل میں وہ دعا سوچ رہا تھا وہی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ قصہ ہوتا ہے وہاں، یوں لوگ کنفیوژن میں پڑے ہوتے ہیں کہ دعا مانگی کچھ تھی، قبول کچھ اور ہوئی ہے۔ تو اگر ذرا سا اینالائز کر لیں تو قبول وہی ہوئی ہوتی ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں باتیں۔ اب میرا خیال ہے اجازت لوں آپ سے۔